حیدرآباد کے امراء و نوابین نے عمارتوں کے ساتھ جھیل اور تالابوں کو بھی قائم کیا۔ ان جھیلوں کا استعمال نہ صرف ضروریات زندگی بلکہ پینے کے پانی کے لیے بھی کیا جاتا تھا۔ موجودہ وقت میں حکومت اور عوام کی عدم توجہی کے سبب تالاب یا تو خشک ہو چکے ہیں یا نالے یا گندے پانی کے جمع ہونے کی جگہ میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن پر بلڈنگ مافیاؤں نے عمارتیں کھڑی کر لی۔ شہر کے درمیان اور اطراف و اکناف میں واقع یہ گڈھے نما تالاب اور جھیل اب نہ صرف جانوروں بلکہ انسانوں کے لیے بھی مضر ثابت ہو رہے ہیں۔ ساؤتھ ویسٹ ایسٹ اور سینٹرل زونز میں جب پوری کف نکل رہی تھی 2016 15 سے 16 17 18 ہر سال ہم فوٹوز بھیجتے ہی جا رہے تھے، کیونکہ حسین ساگر کے اندر میں پوری کف ہے، حسین ساگر کی ککٹ پلی نالا میں پوری کف ہے۔ اس کے بعد جو اس کی آؤٹ فلو چینل جو کہ GHMC کی ہیڈ آفس ہے، اس کے پاس جو آؤٹ فلو چینل اس میں بھی ابھی بھی کف ہے۔ ملک کی دیگر ندیوں کی طرح اس شہر کی تاریخی موسیٰ ندی اور حسین ساگر تالاب بھی آلودگی کے شکار ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق جھیلوں میں سوڈیم لارل سلفیٹ کی مقدار معمول سے 24 گنا زیادہ پائی گئی ہے۔ البتہ ماہرین کی رائے کچھ اور ہے۔ یہ ڈٹرجنٹس ہے سرفیس ٹینشن کی وجہ سے ہو رہا ہے سب ہو رہا۔ جب ہم سائنٹسٹ سے پوچھے، IICT کے ریٹائرڈ سائنٹسٹ سے پوچھے، جو سپریم کمیٹی کے رپورٹ جو بنائے، جو ساگر دھارا ہے، جو حسین ساگر کی بڑی رپورٹ بنائے، ان سبھی سے ہم جا کے جب ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں تو لوگ کھلا بول رہے ہیں کہ یہ تو ڈٹرجنٹس والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو سراسر یہ بات ہے کہ ڈائریکٹ کیمیکلز چینلز میں ڈالا گیا تبھی تو یہ ہوتا ہے۔ اگر بروقت کچھ اقدامات نہیں کیے گئے تو یہاں کے لوگ نت نئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ETV بھارت کے لیے حیدرآباد سے رحمان خان کی